پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کے بارے میں اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے بارے میں۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا اور تخت بلقیس کے بارے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک۔ اور اگر بات اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا فرما دی تھی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دیار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی تو آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا کرتا تھا جو کہ ہوا آپ کے حکم سے جدھر چاہتی تھی اڑا کر لے جاتی تھی، یعنی آپ کا وہ تخت ہوا میں اڑتا رہتا تھا اور صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء اکرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور توریت کا اصلی نسخہ رکھا ہوا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی تھی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کرتے تھے۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہ و تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار ہی شاہ بابل بخت نصر اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جانیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اسے یہ نام مسجد اقصی دیا گیا۔ چلیں اب چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی کہانی پر۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کی حکمرانی ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس کرتی تھی۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا، سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے جن و انسان، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہو گئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پر وہ نظر نہ آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنے غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کہاں تھے؟ پوچھا گیا۔ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم الشان تخت کی مالکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لعل و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی، اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی حکمرانی میں تھے۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ہدہد کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر بات سچ ہے تو یہ لو میرا خط لے کر جاؤ اور اس ملکہ سبا یعنی بلقیس کے پاس پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کی راہ اپنائیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے اپنے بت خانے بت کدے میں جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلوایا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحفے بھیجے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے ایلچی جو جائیں گے تو وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد، ایک جماعت تیار کی جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے اس جماعت کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اسلام قبول نہیں ہے تو ہمارے عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وہ جماعت جب واپس ہوئی، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ جماعت اپنے ملکہ بلقیس کے پاس پہنچی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھا، اسے اٹھانا تو دور ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے، جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، وہ اسم اعظم جانتے تھے، ولی اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں لا ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہو۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس تھا۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ پیارے ناظرین، یہ حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ تھا جس میں بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر اسلام لے کر آئی، اور انشاءاللہ اگلی معلومات اگلی ویڈیو میں ہم فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔